السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ قال الله تعالى في كلامه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه شفيع لأصحابي يوم القيامة۔ وقال: من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے اور بہت بہت درود و سلام سید الکونین امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ محترم، محتشم، معزز، مؤقر دوستو، بزرگوں، فضیلت مآب علماء اعظام، منتظمین کرام، عظیم طلبہ، عزیز دوستو، ساتھیوں، آپ جس جگہ جمع ہیں اور جس جگہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس جگہ کو مسجد ہونے کا شرف حاصل ہے، اور جس جگہ کو مسجد ہونے کا شرف حاصل ہو، اس جگہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہوتا ہے کہ خیر بقعۃ الارض مساجدها، کہ ٹوٹل کل کائنات میں روئے زمین کا سب سے بہترین ٹکڑا وہ ہوتا ہے جس ٹکڑے پہ مسجد تعمیر ہو جاتی ہے، اللہ کا گھر بن جاتا ہے۔ گویا پوری روئے زمین اور ٹوٹل کائنات کو خیر یہاں سے تقسیم کی جاتی ہے۔ جو اللہ کے گھر در میں آتا ہے اس کی جولی اور گود کو خیر سے بھر دیا جاتا ہے۔ مرادیں یہاں سے پوری ہوتی ہیں، امیدیں یہاں سے پوری ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص گھر سے نکلتا ہے مسجد کی طرف اس غرض اور اس نظر سے کہ میں وہاں جا رہا ہوں، دین کی باتیں ہوں گی، اللہ رسول کی باتیں ہوں گی، میں وہاں عبادت کروں گا، اللہ کا نام لوں گا، ہلے گلے کے لیے نہیں، چوغل میلے کے لیے نہیں۔ ہمارے جلسوں میں بعض لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ صرف رش ڈالنے کے لیے آتے ہیں اور رش دیکھ کے خوش بڑا ہوتے ہیں، اور جہاں کہیں سیڑھیاں لگی ہوئی ہوں، یہاں کوئی اسٹیکرز وغیرہ ہوں، کوئی باہر میلے کا صف، وہ ایک منظر بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن فرمایا: من خارج من بیتہ الی المسجد، جو بندہ مسجد کی طرف اپنے گھر سے نکلا اس لیے اللہ کو یاد کرے گا، دین کا کوئی پیغام سنے گا، اللہ رسول کی کوئی بات سنے گا، فہو ضامن اللہ، اللہ اس کا ضامن ہے، اللہ اس کی گارنٹی دیتا ہے۔ ان عاش فکفی ورزق وان مات ادخلہ اللہ الجنہ، اگر تو وہ زندہ رہا، اس کی روزی روٹی، اس کی حفاظت کا سامان اللہ کے ذمے ہے، اس کا نقصان کوئی نہیں کر سکتا۔ جو اللہ کے گھر در چوکھٹ میں دین سیکھنے سمجھنے کے لیے آیا، چسکا لینے کے لیے نہیں، ہلا گلے کے لیے نہیں، لو اور لوری سننے کے لیے نہیں، اگر تو وہ زندہ رہا، اس کی ٹینشنیں اللہ دور کرے گا، اس کو روزی اللہ دے گا۔ ان عاشا و روزی کا فکوفیا، اس کے سامنے مد مقابل دشمن طاقتور ہے، اس کو کفایت اللہ کرے گا، اللہ اسے جتوائے گا، اور کائنات کا مقابلہ کرنے والی جو قوتیں طاقتیں اس کے مقابلے میں آئیں گی، اس کا نقصان کرنا چاہیں
جائیں گی، ان کے شر سے، ان کے نقصان سے اللہ اس کو بچائے گا۔ یہ اس چیز کو فضیلت حاصل ہے جو انسان یہ نیت اور نظر اور فکر لے کے اس در اور چوکھٹ کی طرف جاتا ہے جسے مسجد کہا جاتا ہے۔ پھر یہ سمجھ نہیں آتی بات کہ کسی خاص مہمان کے آنے پہ کیوں پھر اس ایک پاکیزہ ماحول کو ہم خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے عزیز، من خرج من بیتہ ویتوضأ من بیتہ جاء الی المسجد ویصلی رکعتین فہو زائر اللہ۔ اگر کسی بندے کے من کے اندر کوئی مراد ہے اور وہ اللہ سے کچھ منوانا چاہتا ہے، کچھ لینا چاہتا ہے، گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف چل کر کے آئے اور مسجد میں آ کے 2 رکعتیں پڑھے، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کے گھر کا مہمان ہے، زائر اللہ، وہ اللہ کے گھر کا مہمان ہے، وہ اللہ کے گھر کا زائر ہے۔ وحق المزور ان یکرم زائرہ، اللہ اس کا میزبان ہے، میزبان کا حق بنتا ہے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ کس شخص کو اللہ کا مہمان ہونے کا اعزاز حاصل ہے؟ جو گھر سے وضو کر کے 2 رکعتوں کی نیت لے کے اس چوکھٹ پہ آتا ہے، اس در پہ آتا ہے، اس گھر میں آتا ہے جسے مسجد کہا جاتا ہے۔ وحق المزور ان یکرم زائرہ، اور میزبان کا حق بنتا ہے کہ آنے والے مہمان کی مرادوں کو پورا کرے، اس کی تمناؤں کو پورا کرے، اس کی آرزوؤں کو پورا کرے، اس کی دعاؤں کو پورا کرے۔ وَإِن مَاتَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، رستے میں آ رہا تھا، قضا آ گئی، موت آ گئی، وقت مقرر آ گیا، مر گیا۔ کسی نفس اور ذات کو معلوم نہیں، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہ اسے کس جگہ موت آنی ہے اور کب آنی ہے، کسی کو خبر نہیں۔ کسی جان کو یہ معلوم نہیں کہ کس وقت اس کا وقت اخیر ہے اور کب اسے موت آنی۔ فرمایا کہ اللہ کے گھر کی طرف جا رہا تھا، رستے میں موت آ گئی، ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ اس بندے کو جنت میں داخل کرے۔ اللہ تعالیٰ کے گھر کو اور دین کی اس مجلس کو جس میں بیٹھ کے آپ دین کی بات سنتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات سنتے ہیں، روشن باتیں سنتے ہیں۔ سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ رحمت اللہ العالمین کا ارشاد گرامی ہے، من جاء الی مسجد لیتعلم او یعلم، کوئی شخص مسجد کے اندر آتا ہے کہ وہ دین کی بات سیکھے گا، دین کی بات سمجھے گا، جو بات سنے گا اسے اپنائے گا، اس پہ عمل کی کوشش کرے گا۔ دین کی مجلس میں بیٹھا اور اٹھ کر کے گیا، اللہ تعالیٰ اس کو ایک پورے حج ادا کرنے کا ثواب بھی عطا کر دے گا۔ اور جتنی دیر وہ شخص مسجد میں بیٹھا رہے گا، اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ فرمایا جس بندے کا تعلق مسجد سے بڑا مضبوط ہو جاتا ہے، صبح مسجد میں، دوپہر مسجد میں، شام مسجد میں، اذان فجر ہوئی تو مسجد میں، ظہر عصر ہوئی تو مسجد میں، مغرب عشاء تہجد چاشت اشراق، تمام تر نماز نوافل مسجد کے اندر ادا کرتا ہے اور بیٹھ کے کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، تو قیامت کا دن ہوگا جن لوگ مسجد کو آباد کرتے ہیں اللہ انہیں اس اعزاز اور شرف سے نوازیں گے کہ آسمان پہ ایک آواز گونجے گی جب ساری کائنات دھکے کھا رہی ہوگی کہ کوئی پناہ مل جائے، کوئی سایہ مل جائے، اللہ آواز لگائیں گے، این جیرانی، مجھ خدا کے پڑوسی کہاں ہیں، مجھ اللہ کے ہمسائے کہاں ہیں؟ فتقول الملائکۃ ربنا وما ينبغي ان يجاورك، فرشتے کہیں گے اللہ تیرا بھی کوئی پڑوسی ہے؟ کسی پائے کے اندر یہ طاقت ہے؟ کوئی جنا ایسا ہے جو تیرا ہمسایہ ہو؟ تو ہمسائے سے پاک، تو پڑوسی سے ماورا، تو شریک سے مبرہ، کوئی تیرے پائے پاس تیرا شریک نہیں۔ اللہ فرمائیں گے ایسے ہی ہے، لیکن میں جسے چاہتا ہوں یہ جملہ کہہ کے اعزاز دیتا ہوں، این جیرانی، مجھ خدا کے ہمسائے کہاں ہیں، مجھ خدا کے پڑوسی کہاں ہیں؟ جب فرشتے پوچھیں گے اللہ یہ اعزاز کن لوگوں کو حاصل ہے، تو آواز آئے گی این عمار المساجد، مسجدوں کو آباد کرنے والے کہاں ہیں؟ تو مسجد کو آباد کرنے والے یہ طلباء کرام، یہ علماء، یہ خطباء، یہ ہماری مسجدوں کے مؤذنین،
فرمایا اللہ جہاں تیرا گھر بنے اور وہاں ایک مرتبہ کوئی اذان دے دے، اللہم اغفر المؤذن امتی، میری امت کے مؤذن کی تو بخشش کر دے، مغفرت کر دے مجھ محمد کی امت میں جو شخص ایک بار اذان دے دے، میں تیرا محمد اس کی بخشش اور مغفرت کی تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ کیوں؟ وہ اذان دے کے اللہ کے گھر کی آبادی میں اپنا حصہ ڈالتا۔ ہمارے ہاں کیا ہے، میرا اشتہار پہ نام نہیں لکھا، میں نے جلسہ نہیں ہونے دینا، مجھ سے چونکہ مشورہ نہیں کیا گیا، چونکہ میں چودھری ہوں، میں پٹے خواہ ہوں، میں پھنے خواہ ہوں، دنیا مجھ سے پوچھ کے اس رستے کو کراس کرتی ہے، لہٰذا میں نے پروگرام نہیں ہونے دینا۔ یہ امام مجھے پسند نہیں ہے لہٰذا نماز نہیں ہونے دینی، یہ مؤذن مجھے پسند نہیں لہٰذا میں نے اذان نہیں ہونے دینی۔ او صاحب، ایسے لاکھوں سے قبرستان بھرے پڑے ہیں جو کہتے تھے ہمارے بغیر کر کے دکھاؤ، وہ نہیں ہے اور ہو رہا ہے۔ من بنا للہ مسجدا کمفحص قطعۃ، یہ جملہ کہیں میرے ساتھ، مفحص میم فا ہا صاد، من بنا للہ مسجدا کمفحص قطعۃ، جس بندے نے چڑیا کے گھونسلے جتنی، کمفحص قطعۃ او اصغر، جس بندے نے چڑیا کے گھونسلے جتنی یا اس سے بھی چھوٹی مسجد بنائی، بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ اس کا جنت میں گھر بنائیں گے۔ مفحص قطعۃ، چڑیا کے گھونسلے جتنا حصہ ڈال، اذان دے کے حصہ ڈال، تکبیر کہہ کے حصہ ڈال، طالب علم جس سے یہ مسجد آباد ہے، قال اللہ قال رسول اللہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صبغۃ اللہ، بچے کا آخری سبق ومن احسن من اللہ صبغہ۔ لوگوں رنگ برنگے تم نے رنگ دیکھے ہیں، سب سے اچھا رنگ رب کا رنگ ہے، کائنات کے سبھی رنگ اس کے دم سے، اس کے حکم سے، الحکم الا للہ، حکم اللہ کا، فیصلے اللہ کے، کل من علیہا فان، جب تک وہ چاہتا ہے یہ زرق برق چمک اور شادمانی رعنائی اور رونق اور رنگ باقی ہیں، جب وہ نہیں چاہے گا سب رنگ اندھیروں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، رنگ بڑے بڑے ہیں لیکن سب سے خوبصورت رنگ وہ ہے جس رنگ میں رب کا نام نظر آئے۔ تو مسجد کی تعمیر میں، مسجد کی آبادی میں سب سے زیادہ جو حصہ ہے وہ ان طلبہ اکرام کا ہے جو یہاں بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں۔ مہینے کے بعد رسید کٹوا کے اپنے نام کے نام چودھری لکھوانا بڑا آسان ہے، مسلک کا ٹھیکیدار کہلوانا اور بڑے بڑے لمبے القابات لینا یہ میرے جیسے خطیبوں کے لیے آسان ہے۔ حضرات 18 گھنٹے کلاس میں بیٹھ کے پڑھانے والے لوگ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم ہے، آپ اس ادا سے بیٹھ کے دکھائیے، وہ ادائے دل بری ہو یا نوائے آشکانہ، جو دلوں کو فتح کرے وہی فاتح زمانہ۔ جس طرح شعبہ حفظ کا استاد صبح سے لے کے شام تک بیٹھتا ہے، آپ بیٹھ کے دکھائیے، آپ بیٹھ کے دکھائیے، غنہ کر کے دکھائیے، مد کر کے دکھائیے، مخرج ادا کر کے دکھائیے، پرننسیشن انگلش کی غلط ہو تو شرم کے مارے مر مر جاتے ہیں۔ قرآن کو پتہ نہیں کیا سمجھ رکھا ہے، جیسے چاہیں پڑھتے رہیں۔ ادائیگیوں کے مقدارات ہیں، اوزان ہے، طول ہے، توسط ہے، کسر ہے، غنہ ہے، غنے کی مقدار ہے، حروف مستعلیہ ہیں، اسے موٹا پڑھنا، اسے باریک پڑھنا، اس طرح پڑھ کے دکھائیں، آئین ادا کر کے دکھائیں، حلق والے حروف کو حلق سے ادا کر کے دکھائیں، جوف دہن والے حروف کو جوف دہن سے ادا کر کے دکھائیں۔ زندگی بھر کی ریاضت کا لہو لگتا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں قاری قرآن۔ تجھے پورے 24 گھنٹوں میں بچے کی شرارت نظر آتی ہے، بس یہ نظر نہیں آتا کہ میں تو اب 60 سال کا ہو گیا، مجھے یہ نہیں پتا لگا کہ الف لام میم غنے کی مقدار کتنی ہوتی ہے، مد لازم کیا ہے، مد عارض کیا ہے، کلمی مسکل کیا ہے، حرفی مسکل کیا ہے، مد واو کیا ہے، لین کیا ہے، نہیں پتا۔ یہ مقدارات میرے محمد رسول اللہ سے ثابت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ مقدارات پہ اگر کوئی پہرا دیتا ہے تو وہ قاری قرآن ہے جو حفظ کے بچوں کی کلاس پڑھاتا ہے۔
اور کائنات کو ہم سانسیں بانٹتے ہیں. بس صبح اذا تنفس، مجھے صبح کی قسم ہے جب یہ بچے اٹھ کے قرآن کھول رہے ہوتے ہیں میں پوری کائنات کو آکسیجن تقسیم کرتا ہوں. یہ تیرے وینٹیلیٹر، یہ تیرے آکسیجن تھریڈ، یہ ساری ٹیکنالوجی فیل ہے. سانس یہاں سے تقسیم کی جاتی ہے، ٹیکنالوجی یہاں سے تقسیم کی جاتی ہے. خیر بقات الارض مساجدھا، کائنات کو خیر عزیز یہاں سے بانٹی جاتی ہے. آپ نے بڑے بڑے ولیمے کھائے ہوئے ہوں گے، بڑی بڑی پکنک پارٹیوں میں آپ جاتے ہیں اور جاتے ہوں گے، نکاحوں میں، گیموں میں انٹرنیشنل کھلاڑی آ رہا ہے، انٹرنیشنل کلاکار آ رہا ہے، مراسی ڈوم اور بھانڈ آ رہا ہے. آپ نے کئی محفلیں دیکھی ہوں گی. کیا کسی محفل کی طرف قدم اٹھانے سے گناہ مٹتے ہیں؟ کیا کسی محفل کی طرف قدم بڑھانے سے نیکیاں ملتی ہیں؟ ٹرمپ سے سلام لے کے آئیں، ٹکے کا فائدہ نہیں ہوتا. شی چنگ سے مل کے آئیں، رائی کی اوقات نہیں. کوریا کے صدر کو سلیوٹ سلام کر کے آئیں یا وہ آپ کی چوکھٹ پہ آئے، ٹکے کا فائدہ نہیں. هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم وبفقرائكم. یہ قرآن پڑھنے والا طالب علم تیری چوکھٹ پہ آئے، خدا مرض دور کرے، قرض دور کرے، پریشانیاں دور کرے، تیرے زندوں کو اللہ صحت عطا فرمائے، جانے والوں کی مغفرت اور بخشش کرے. نہ مجھے جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز. یہاں سے خیر ملتی ہے. کیا حسن نے سمجھا ہے، کیا عشق نے جانا ہے، ان خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے. یعنی برائٹ فیوچر، اسپائر کالج برائٹ فیوچر، برٹش کالج برائٹ فیوچر، روشن مستقبل. قیامت کا دن او کظلمات فی بحر اللجی یغشا موج من فوقہ، موج من فوقہ. صاحب اندھیرے در اندھیرے در اندھیرے، اتنے اندھیرے جیسے سیارات ہو، اور سیارات میں انسان سمندر میں ہو، سمندر پہ موجیں ہوں، اور اوپر رات کی حضرات ظلمت اور بے باکی ہو، اور اوپر پھر سمندر کے موجوں اور پھر کالے سیاہ بادل ہو. اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، بندہ ہاتھ نکالے تو دیکھ نہ پائے. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین. لوگوں جو بندے قرآن اور قرآن کی محفل سے دور رہے، ان کا مستقبل برائٹ نہیں، ان کا فیوچر برائٹ نہیں، ان کا فیوچر روشن نہیں. وہ اندھیروں میں ہوں گے، ایسے اندھیروں میں جیسے سمندروں کی تہوں میں پڑے ہیں. اوپر رات کا اندھیرا ہے، اوپر بادل ہیں کہ ہاتھ نظر نہیں آتا. فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ. تباہی ہو، ہلاکت ہو، بربادی ان کے لیے کہ جب قرآن کی باری آتی تھی تو ان کے دل کو تکلیف محسوس ہوتی تھی. یہ سمجھتے تھے ہمارے پاس وقت کم ہے. الو کا تماشا تھا تو کھڑے رہے. حضرات اگر کوئی ڈگڈگی والا بندری لے کر کے آ گیا، ریچھ نچانے کے لیے آ گیا، 2 گھنٹے ایک ایک ٹانگ پہ کھڑے رہے. کسی جناب علی یہ دوائی بیچنے والے کے پاس پورا دن گزارتے رہے. فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ. یہ ساری زندگی یونیورسٹی اور کالج میں ضائع کرنے والے یہ سمجھتے مستقبل ہمارا روشن ہوگا. یہ اندھیروں میں ہوں گے. مستقبل ان کا روشن ہے جن کے سینے میں قرآن کی ایک آیت ہوگی. اور جس کو اللہ پورا قرآن سینے میں سمو لینے کی طاقت دے دے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی شان کیا ہے. اکرام حامل القرآن ان من اجلال اللہ. کوئی قرآن پڑھنے والے کی عزت کرتا ہے، فرمایا وہ ایسے ہے جیسے اللہ کی عزت کرتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت نافع جو مکے کے گورنر تھے. اب کائنات کی سب سے تقدس والی گدی مکہ ہے. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. یہ عزت والی اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا. وہ پہلا دنیا کے بتقدوں میں وہ پہلا وہ گھر خدا کا، ہم پاسباں ہیں اس کے، وہ پاسباں ہمارا. تو پہلا گھر اللہ کا، وہاں اس کی بنا ڈالی گئی. اس گھر کا متولی نگران پورے مکے کی گدی کسی کو سونپو اور جلدی آؤ میری بات سنو. حضرت نافع جلدی آئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے حکم پہ. تو حضرت نے پوچھا کہ مکے کی تولیت کس کو سونپ کے آئے، مکے کی گورنری اور یہ سیٹ اور یہ سٹیٹس کس کو دے کے آئے.
تو وہ کہنے لگے کہ عبد الرحمن ابن ابزہ نامی ایک شخص ہے، میں اس کو مکے کا گورنر بنا کے آیا ہوں، کائنات کی عزت والی سیٹ میں کس کو دے کے آیا ہوں؟ عبد الرحمن ابن ابزہ کو۔ من عبد الرحمن ابن ابزہ؟ عبد الرحمن ابن ابزہ کون ہے؟ تو جواب آیا ہوا مولا من موالینا، وہ ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ غلام، نوکر، چاکر، اسے تم یہ سٹیٹس والی گدی دے آئے کیوں؟ لوگ جب حیران ہوئے، حضرت نافع سے عمر فاروق نے سوال پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، حضرت میں مکے کی اتنی بڑی عزت والی سیٹ انہیں اس لیے دے آیا ہوں، وہ قاری لکتاب اللہ، وہ قرآن کا قاری ہے۔ 4 ٹکے جس کے پاس ہیں اس کی اوقات ہے، $4 جس کے پاس ہے اس کی حیثیت ہے، 4 ٹائروں والی گاڑی جس کے پاس ہے، جی پڑھو لچ دانے ہو دے کمڑے بھی سیانے، اور ان کے لیے تو بڑے تقدس کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور کبھی کسی چودھری پہ غصہ نہیں آتا۔ یہاں سٹیٹس کیا ہے کہ یہ سب سے کائنات کی عزت والی کرسی پہ بٹھا کے کس لیے آیا ہوں؟ وقاری بولے وہ قاری قرآن ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، اما ان نبیکم فقد قال ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ لوگوں حیران نہ ہوں، سنو، میں نے خود رسول اللہ سے سنا ہے، اللہ اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو عزت دے گا، جو انہیں چھوڑیں گی اللہ انہیں ذلیل کر دے گا۔ مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ، اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے ہم نے، قرآن گھر میں پڑا ہے اور در در پہ بھیک مانگتے پھرتے۔ اندھیرے اس سے دور ہوں گے، روشنیاں اس سے آئیں گی، خیر اس سے آئے گی، ان گھروں سے خیر ملے گی۔ آئیے میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، آپ کے سامنے میں دستے اپیل دراز کرتا ہوں کہ ہم یہ اللہ سے توفیق مانگیں، اے اللہ ان خیر کے گھروں کا ہمیں معاون بنا، ان بھنگوروں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں معاون بننے والا کر، ہمیں حوصلے بڑھانے والا بنا، ہمیں ساتھ چلنے والا کر۔ سن 2019 میں یہاں ایک کانفرنس تھی، تو اس کانفرنس میں میں آیا، میں نے اپنے دوست و احباب کو یہاں موجود ہیں کہا آپ شعبہ حفظ شروع کریں، اہتمام کریں، یہاں باہر کھڑے ہو کے نماز پڑھی چلے گئے، اللہ کا گھر بند ہو گیا، یہ آباد کاری نہیں۔ جس مسجد کے اندر تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے وہ مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، وہاں آسمان سے فرشتے آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمع قوم بیت من بیوت اللہ ویتذاکرون القرآن، اللہ کے گھروں میں سے جس گھر میں لوگ بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں، آسمان سے فرشتے اللہ سے اجازت مانگ کے ان کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ کن لوگوں کے لیے؟ بولے نا اونچی آواز سے، جو اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھ کے کیا کرتے ہیں؟ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور وہ کون ہے؟ اور جو بندہ ان کے لیے انتظام کرتا ہے، انسرام کرتا ہے، من دل علی خیر فہو کفاعلی ومثل اجر فاعلی ولا ينقص من اجورهم شیئا، جو ان کے لیے انتظام کرتا ہے، انسرام کرتا ہے، انہیں شاباش دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان خیر عباد اللہ المطیبون والموفون، اللہ میری امت کے اس بندے کو بھی بڑی خیر عطا کرتا ہے جو نیکی کے کام پہ کسی کو شاباش دے دے۔ اور میرے بزرگوں، میرے نوجوان دوستو، ہم نے انشاءاللہ ان قرآن کی خدمت کرنے والوں کو شاباش دینی ہے، ہم نے حوصلہ بڑھانا ہے اونچی آواز سے انشاءاللہ۔ ہم نے یہ دین کے محفلیں اور یہ پروگرام اور یہ چراغ انشاءاللہ جلانے ہیں، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، ہم نے مصطفی چراغوں سے، قرآن کی روشنی سے یہ کائنات کی ظلمتیں اور اندھیرے ہم نے ختم کرنے، اور شعبہ قائم ہو گیا اللہ کے فضل سے۔ دوستو احباب الحمدللہ مل بیٹھے، تعاون کیا۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی کے تعاون سے کسی طالب علم کے منہ تک گندم کا ایک لقمہ پہنچا تو قادر قدیر ہے کہ اس کی مغفرت اور بخشش کر۔ ایک حرف جس کی توانائی سے پڑھا گیا، قرآن مجید کی تلاوت کی گئی، یقین مانیے وہ سعیکم مشکورا، قدردان ہے،
یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، رائی بھر نیکی ہوگی تو دکھائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی رائی بھر نیکیاں اتنی وزنی ہو جائیں گی کہ زمین و آسمان کے گناہ ایک طرف رکھ کے ان کو تولا جائے گا تو وہ بھاری نکلیں گی، گناہ ہلکے نکلیں گے۔ جب ہم نے مرنا ہے، سب نے مرنا ہے، رہنا کسی نے نہیں، اس جہاں میں جا کے ہمیشہ کے لیے جینا ہے، تو پھر اس کے لیے ہمیں یہاں کچھ نہ کچھ بو کے جانا ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ آخرت کی کھیتی ہے، یہاں بوتے جائیں، کاٹنے کا وقت ابھی آنے والا ہے۔ 4 طالب علموں کو قرآن مجید دیے گئے، ڈاکٹر صاحب نے اپنے ہاتھوں سے لفافوں میں پیسے ڈالے۔ اللہ تعالیٰ یہ شغف اور یہ محبت اپنی جناب میں قبول فرمائے۔ حضرات کچھ نہ کچھ آؤٹ پٹ آئی ہے نا، رسپانس آئی ہے نا۔ 40 کے قریب بچے الحمدللہ صبح شام پڑھ رہے ہیں، ناشتہ مل رہا ہے، دوپہر کا کھانا کھا رہے ہیں، شام کا کھانا کھا رہے ہیں، اساتذہ کو تنخواہیں مل رہی، ایک انسٹیٹیوٹ یہ قائم ہے، یہ خیر کا مرکز ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا اللہ مجھے مشورہ دینے سے انشاءاللہ تعالی اس کا اجر ضرور عطا فرمائے گا، اور میں نے الحمدللہ یہ مشورہ دینے میں کسی جگہ پہ کبھی بخل نہیں کیا، اور رہنمائی کرنے کے حوالے سے یہ جو قاری عثمان صاحب یہاں حفظ کروا رہے ہیں، درس نظامی انہوں نے پڑھی، حفظ انہوں نے ہمارے پاس کی، لیکن بہت جلد یہ اب ہمارے بھائی لگتے ہیں، برابر ہیں، لیکن یہ ہم سے پڑھے، ہم سے حفظ کیا میاں چنو مرکزی مسجد میں، وہاں سے جانے کے بعد پھر 7 سال درس نظامی پڑھا، 7 سال درس نظامی پڑھا، اور پھر اس کے بعد کچھ دیر پڑھایا، اور اب یہاں سال یہاں ہونے والا ہے قرآن مجید کی تعلیم دیتے ہوئے۔ پھر ایک ایک دانے سے سٹے اگتے ہیں، ایک ایک سٹے میں 7 بالیاں لگتی ہیں، ایک ایک بالی میں 100 دانے، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ دیکھو تمہاری آنکھوں کے سامنے ایک دانے سے اللہ کیسے 100 کر رہا ہے۔ تو کیا یہ جو طالب علم پڑھیں گے، تو میں نے مرکزی مسجد میں حفظ کیا، تب عبدالرزاق ساجد صاحب وہاں جمعہ پڑھاتے تھے، پروفیسر صاحب کا آپ نے خطاب سنا، تب یہ وہاں جمعہ پڑھاتے تھے۔ جب میں نے وہاں پڑھا، پھر اللہ ہمیں میدان میں لایا الحمدللہ۔ کیا جن لوگوں نے ہمیں شاباش دی اللہ انہیں محروم کر دے گا؟ یہ جو کائنات میں خیر پھیل رہی ہے، اللہ برابر کی خیر ان کو بھی عطا کرتا ہے جنہوں نے یہ خیر کے انسٹیٹیوٹ قائم کیے۔ اللہ تعالیٰ تو اتنا رحیم ہے کہ وہ کتوں کو پانی پلانے والوں کی مغفرت بخشش کر دیتا ہے۔ یہ تو پھر قرآن کے طالب علم جن کے پاؤں تلے فرشتے پر بچھاتے ہیں، جن کے نام کے چرچے اور پریس کانفرنسیں آسمانوں پہ ہوتی ہیں۔ جامع مسجد ابراہیم بنانے والوں کی اللہ مغفرت فرمائے، چلانے والوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ اور جتنے میرے دوست یہاں آئے ہیں میرے ساتھ مل کے خواہش کر لیں، اے اللہ ہم سے بھی ایسا کوئی کام کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا یہ بھی اعزاز ہے کہ میری امت کا وہ شخص جو کبھی میرے رستے میں نکل کے جہاد کی کوشش نہیں کرتا اور نہ سوچتا ہے نہ نیت کرتا ہے، وہ منافقوں میں اٹھایا جائے گا۔ جس نے سچے دل سے نیت مانگی اللہ مجھے بھی رسول کے رستے میں نکل کے مٹی چھان کے دین سیکھنے کی ہمت توفیق عطا کر دے، جہاد میں نکل کے سر کٹا کے شہادت کے منصب پہ مجھے فائز کر دے۔ اگرچہ اسے یہ درجہ نہ ملا لیکن سچی نیت کی بنیاد پہ مرے گا، بستر پہ قیامت کے دن اللہ اٹھائے گا شہیدوں میں۔ مسجد نہ بن سکے یار نیت تو کرو، وابیو نیت کر لگے بھی بخل تے کنجوسی، اللہ ہم سے مسجدیں تعمیر کروا، اونچی آواز نال انشاءاللہ۔ اے اللہ ہم سے ایسے خیر، ہمیں چلتا پھرتا خیر کا ڈبو بنا دے۔ انی اسألک فعل الخیرات، یہ اتنے طاقتور جملے ہیں، اللہ مجھے خیر کا کام کرنے کی توفیق دے۔ رسول اللہ نے فرمایا میں نے خواب دیکھا، خواب کے اندر میں نے اللہ کی زیارت کی، جب میں نے اللہ کی زیارت کی تو اللہ نے کائنات کے کچھ راز مجھے دکھائے، وتجلی لی العبر، کائنات کی حقیقتیں مجھے دکھائی گئیں اور حقیقتیں میرے سامنے روشن کی گئیں۔ جب میں نے کائنات کی حقیقتیں اور خیر دیکھی اور نیکی پہ فرشتوں کو لڑتے جھگڑتے دیکھا تو مجھ محمد کو اللہ نے خواب کے اندر یہ دعا سکھلائی، اے میرے محمد یہ دعا کثرت سے مانگا کر، انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں تجھ سے خیر کا کام کرنے کی بھیک مانگتا ہوں۔ اے اللہ ہم سب بھی تجھ سے خیر کا کام کرنے کی اپیل اور درخواست کرتے ہیں۔
ہم سب سے خیر کا کام لے، ہمیں خیر کے کام کا شریک بنا، خیر کے کام کا ساجی بنا۔ میرے عزیز، میرے دوست، جہاں بھی خیر کا کام ہوگا ہم نے انشاءاللہ اس کے اندر حصہ ڈالنا ہے، رکاوٹ نہیں ڈالنا۔ نہ ہی کچھ ہو سکے گا تو ہم یہ ضرور کہیں گے کہ تم کرو، ہماری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ جہاں بھی خیر کا کام ہوگا ہم ساتھ چلیں گے انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خیر کے کام کے لیے کسی کے ساتھ چلتا ہے، اگر دنیا کا کام ہو تو مجھ محمد کے نزدیک اتنا عزیز ہے کہ مسجد نبوی کا 1 مہینے کا اعتکاف میرے نزدیک اتنا عزیز نہیں۔ تو اگر دین کا کام ہو اس کے لیے چلنا پڑے تو ہم چلیں گے انشاءاللہ۔ اور خیر کے کام کے اندر ہم اللہ سے ہمیشہ یہ دعائیں مانگیں گے، اے اللہ یہ جو چراغ جل رہے ہیں نا انہیں جلائے رکھ، اور ان چراغوں سے کائنات کو روشن کر دے، کائنات کے مستقبل کو روشن کر دے، کائنات کے فیوچر کو روشن کر دے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ جو بندہ آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ بندہ کامیاب ہے، اس کا مستقبل روشن ہے۔ تو کس بندے کا مستقبل روشن ہے؟ جس بندے کو اللہ نے دوزخ کی آگ سے بچا کے جنت کا مہمان کر دیا۔ اور جنت کا مہمان کرنے کا وعدہ کس کے لیے کیا؟ من خرج الى المسجد فهو ضامن اللہ ان عاش فکوفی ورزق وان مات ادخلہ اللہ الجنہ۔ اگر تو وہ زندہ رہا، اس کی روزی روٹی کس کے ذمہ؟ اللہ کے۔ اس کی حفاظت کس کے ذمہ؟ بولیے، اللہ کے ذمہ۔ اور اگر اللہ کے گھر کی طرف آ رہا تھا آبادی کے لیے، کوئی دین کا پیغام سننے کے لیے، تو رستے میں مر گیا، ادخلہ اللہ الجنہ، اس کو جنت میں داخل کرنا یہ بھی کس کے ذمہ؟ تو اللہ تعالیٰ کے گھروں کو آباد کرنا اور دین کی وہ محافل جو قائم رہتی ہیں، درس و تدریس، قرآن مجید بیٹھ کے پڑھانا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کائنات کا بہترین ٹکڑا یہ زمین پہ مسجد ہے، خیر بقاۃ الارض مساجدھا، اور سب سے خیر کی تعلیم وہ ہے جس تعلیم میں قرآن پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے۔ ہم سب کو یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم قرآن مجید پڑھیں اور پڑھائیں، قرآن مجید سیکھیں اور سکھائیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام بعشر آیات، جو بندہ رات کو سونے سے پہلے 10 آیات قیام میں پڑھ لے، 2 رکعتیں قیام کیا، 10 آیات کی تلاوت کر لی، یہ قرآن کی خیر ہے، لم یکتب من الغافلین، یہ بندہ قیامت کے دن غافلوں میں سے نہیں لکھا جائے۔ اور اگر 100 آیات تلاوت کر لی سونے سے پہلے، اتنی خیر اس کو نصیب ہوگی کہ اللہ اس کی ساری رات کی نیند کو عبادت میں تبدیل کر دیں گے۔ یہ ساری خیر کس وجہ سے ملے گی؟ بولے کلا سبحان اللہ کیا تقریراں سنیاں، جان لگے تھے چھڑ گئے، فلاں خطیب چلے آ، فلاں نہیں چلے آ، فلاں نے بننے ٹھپے نے، فلاں نے نہیں ٹھپے، موچھے لاتے چھوٹے پاتے۔ حضرات یہ نہیں تولا جائے گا، یہ دیکھا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جاء الی مجلس لیتعلم او یعلم، جو مجلس میں آتا ہے، دین کی بات سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، چلا جاتا ہے، اللہ تعالی حج کا ثواب اس کے کھاتے میں لکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو تا قیامت آباد رکھے، شاداب رکھے، ایک ایک معاون کو اللہ تعالیٰ آباد رکھے، جو اس کے ساتھ چل رہے ہیں اللہ دین و دنیا کی خیریں اور برکتیں عطا فرمائے، جو چلتے چلتے دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی قبور کو جنت کا باغیچہ بنائے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ جن طلاب نے حفظ کیا ان طلاب کو اللہ اساتذہ کے لیے، منتظمین کے لیے، معاونین کے لیے، آپ سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور جو پڑھ رہے ہیں اللہ انہیں منزل مقصود تک پہنچائے، اور اللہ انہیں پڑھ لکھ کے عالم با عمل بنائے، اور ان کے ذریعے سے کائنات میں نور اور خیر پھیلائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔